हेलो। हाँ, अस्सलाम कौन? वालेकुम भैया। हाँ, वालेकुम सलाम। मैं खान भाई बोल रहा हूँ। खान भाई कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हो भाई? खान भाई कानपुर देहात से। कानपुर से, बताइए। कानपुर देहात से। ये नंबर कहाँ लगा है मेरा ये नंबर? ये नंबर लगा कहाँ है? ये लगा है यूपी इलाहाबाद। इलाहाबाद लगा है। जी। अच्छा, ये अल्लामा साहब के नाम से मेरे मोबाइल में फीड था नंबर। कौन से नाम से? ये अल्लामा साहब। अल्लामा साहब का नंबर भाई नहीं है। अच्छा, ये मसला मसल की जानकारी मिलती है ना इस नंबर पे? हाँ, बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? इस नंबर पे मसला मसल की जानकारी मिलती है नहीं मिलती है? मसले मसाइल आप बोलिए तो जो फतवा है, फतवा आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो दीनी सवाल जवाब है उसका जवाब इंशाल्लाह आपको देने की कोशिश की जाएगी। हाँ, दीनी सवाल का। हाँ, क्योंकि फतवे के लिए तो किसी आपको मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा, उसको पूरा मसला बताना पड़ेगा, वो पूरा देखेगा, तहकीक करेगा, क्या मसला है, क्या नौयत है, उसके एतबार से आपको फतवा देगा। लेकिन अगर कोई चीज कंफ्यूजन है कि भाई ये नमाज कैसे पढ़ना है, वजू कैसे करना है, ये फला मसाइल क्या है, ये ढमा मसाइल क्या है, इसमें हमें क्या करना है, हमारे मौलवी साहब तो ऐसा बता रहे हैं, कुरान हदीस ऐसा कह रहा है, तो हम किसको समझें, कैसे समझें, क्यों समझें। तो ये सब जो बातें हैं वो अगर आपको कंफ्यूजन अपना दूर करना है तो इंशाल्लाह भाई आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपकी मदद की जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसी से लोग से हम पूछना चाह रहे थे। ये बताइए, जो वजू का पानी है, वजू के बनाने के बाद उसे क्या माय मुस्तामल बोलते हैं ना? क्या? वजू का पानी जब हम वजू बनाते हैं, हाँ, हमारे जिस्म से जो पानी जुदा होता है उसे कौन सा पानी कहते हैं? तो कौन सा पानी कहते हैं? उस पानी का नाम तो भाई नहीं पता मेरे को। माय मुस्तामल हो जाएगा ना इस्तेमाल किया हुआ पानी। पानी होता है जिस पानी से, मानिए टंकी के पानी से वजू कर रहे हैं तो जब उसको मेरे भाई धोएंगे तो वो पानी पानी रहेगा। बाकी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो वजू करते थे हम लोग, जैसे मानिए हमने अपने हाथ धोया तो हाथों को धो के जो पानी मतलब भाई वो गिर रहा होता था, आप उसको नापाक मानते थे। नापाक मानते थे? अच्छा। हाँ। तो और बाद मेरे भाई किताबों में उतरा हुआ है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो जब कोई को देखते मतलब भाई कि कोई सामने वाला है और बैठ के वजू कर रहा है तो वजू से वो जो जो अपने हिस्सों को धोता था तो धुलने के बाद जो उसके गुनाह होते थे वो उसको देख लिया करते थे। इसने अपने मुंह की मतलब कुल्ली की तो उसने मुंह से अपने कौन सा मतलब गुनाह किया, ठीक है। चेहरों को धोया तो आंखों से कौन सा गुनाह किया, अपने हाथों को धोया तो पानी बह रहा तो उससे देख लिया इसने अपने हाथों से क्या गुनाह किया था, ठीक है। ये तो इस तरीके की हाँ, लेकिन ये चीज मेरे भाई ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे मंसूब कर दी गई है, ऐसा मेरे भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा जो बयानात हमने सुने हैं जैसा आप बता रहे हैं इसी टाइम में सुने हैं बयान, तो क्या ये बयानात सही नहीं है जो इमाम आजम की तरफ मंसूब? देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ऊंचा बड़ा बताने के चक्कर का एक पीछे कारण है। वो कारण ये है कि इमाम साहब को ऊंचा बताएंगे तो उनका जो उनके नाम से जो मसलब थोपा जा रहा है हनफी मसलब वो ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई अगर हमें कांग्रेस को ऊंचा करना है तो राहुल गांधी की तारीफ करना है, बीजेपी को ऊंचा करना है तो भाई जो वो मोदी है मोदी की तारीफ करना है। उसी तरीके से हनफी मसलक को अगर अफजल साबित करना है तो उनके इमाम की मतलब भाई वो तारीफें करना है। तो ये लोग इमाम की तारीफ करने में इतने झूठ बोल दिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे थे वैसे थे, ये किया वो किया, यहाँ तक कि भाई वो मतलब अपनी हालत ख्वाब में एक बार नहीं 2 बार नहीं 100 मर्तबा अल्लाह सुब्हानो ताला को देखा। अब बताइए। अच्छा। हाँ, यहाँ तो एक बार मेरे भाई कोई नहीं देख पाया और यहाँ मेरे भाई इमाम साहब ने 100 बार देख लिया। अच्छा। और खाने काबा में एक टांग पे खड़े होके ऐसे नमाज पढ़ी कि एक टांग पे खड़ा होके आधा कुरान और दूसरी टांग पे खड़े होके आधा कुरान। अब बताइए एक टांग पे नमाज पढ़ना कौन सा अफजलियत का बानी है?
हाँ कोई लंगड़ा हो, किसी का पैर टूटा हो, कटा हो, टांगी ना हो, तो चलो भाई वो एक टांग पे पढ़ ले, समझ में आता है। जिसकी दोनों टांग मेरे भाई सही सलामत है, वो एक टांग पे नमाज पढ़े और ऊपर से गैब से एक आवाज आए कि ए नौमान, तुम्हारी इबादत हमको बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, और जो हमने तुमको बख्श दिया और जो तुम्हारे मजहब पे चलेंगे उन सबको मतलब हमने बख्श दिया। लो अब जो पब्लिक है वो मार एकदम नारेबाजी करना चालू हो गई, वाह भाई वाह, इमाम साहब तो बख्श दिए गए, उनके मसलक बख्श दिया गया। तो भाई ऐसे तकरीर तो हम भी इमाम आजम साहब की करते हैं, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के, क्योंकि हम हिंदी से पढ़े लिखे हैं और BA BSc वगैरह हमने किया है, तो हम उलमा के दरमियान में रहते हैं, उलमा की सोहबत में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है प्यारे भाई। नमाज रोजा के पाबंद है, ज्यादातर दीन से ताल्लुक रखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अलग से जितने हमारे पास उलमा के नंबर हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनसे और मजीद दिन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है। तो ये नंबर आपका हम ये 1.5-2 साल से हमारे मोबाइल पे भाई मेरा नाम अफ़ू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। अहले हदीस? जी, जो अहले हदीस ना हो वो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दे। अच्छा, अहले हदीस किसे बोलते हैं? अहले हदीस मेरे भाई जो कुरान हदीस पे अमल करता है उसको उर्फ में अहले हदीस कहते हैं। अच्छा, और जो जैसे अहले जन्नत का माना होता है जन्नत वाले, वैसे अहले हदीस का मानना होता है कुरान हदीस वाले, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस अमल तो सभी करते हैं जितने इमाम के पैरोकार हैं। तो चाहे इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम हम्बल हो, इमाम मालिक, कोई भी हो, तो ये आप कह सकते हैं कि भाई चंद मसाइल में हदीसों पे अमल करते हैं, लेकिन अक्सरियत नहीं। तो फिर अगर कोई अहले कुरान हो तो कुरान पर अमल करे तो फिर वो तो हदीस भी हो जाएगा। देखिए जब कुरान का नाम लिया जाएगा तो उसमें हदीस मेरे भाई शामिल होगी, और जब हदीस का नाम लिया जाएगा उसमें कुरान शामिल होगा। तो ये अहले हदीस का वजूद कब से हुआ है? ये अहले हदीस तब से हैं जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद हैं, और तब से ये अहले हदीस हैं। और मेरे भाई ये हदीस आती है मुस्लिम शरीफ में, और हदीस का नंबर है 4950। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक ताइफा, एक गिरोह, वो हमेशा हक पे रहेगा। तो हमेशा मतलब कि नबी के दौर से लेके तक कयामत तक, और तमाम 1000 साल के मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि जो ये ताइफा मंसूरा है ये अहले हदीस है। अच्छा अच्छा अच्छा। अहले हदीस कोई फिरका नहीं है। अब कोई लोगों ने फिरका बना लिया है तो वो उनकी टेंशन है कि हाँ ये फला अहले हदीस, गुरबा अहले हदीस, तनैया अहले हदीस। अगर कोई इसको एज अ फिरका अगर उसको मेरे भाई अमल कर रहा है तो ये तो हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में कहता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में कि तुम सब लोग एक साथ हो कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बटो। तो फिरकेबाजी से हमको बचना है, लेकिन वो मेरे भाई आखिरत तक जो अपनी उम्मत है वो मेरे भाई अकीदे के एतबार से 73 भागों में बढ़ जाएगी, वो आखिरत में होगा, लेकिन दुनिया में हमें फिरकों से बचना है। जी बोलिए सेठ। तो ये फिर हम क्या करें? जो आप जैसे इमाम आजम की तकलीफ करते हैं और नहीं, तकलीफ तो दीन इस्लाम में है ही नहीं ना, यही तो मेरे भाई मुश्किल है। अगर हमारे हनफी भाई चाहे बरेलवी हो देवबंदी हो, अगर भाई वो जो ये तकलीद है, तकलीद को छोड़ दें और इत्तबा को चालू कर दें तो सारा मसले खत्म हो जाएगा ना, अहले हदीस हनफी एक हो जाएंगे। और सबसे खतरनाक चीज तो तकलीद शख्सी, यानी कि एक शख्स को ही मेरे भाई अपना हुज्जत बना लेना, जैसे जो हमारे हनफी हैं उन्होंने एक ही शख्स को अपना हनफी बना लिया। तकलीद शख्सी किसे कहते हैं भाई? एक शख्स की मेरे भाई पैरवी करना हर मेरे भाई मसाइल में, अकायद में, मसाइल अकायद में एक शख्स की तकलीद करना, उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भाई तकलीदी शख्सी। एक शख्स की तकलीद, यानी कि हमें हर मसले में जानना है कि हमारा हनफी मसलक क्या कहता है, हमारा हनफी मसलक क्या कहता है। अल्लाह के नबी कहते हैं जो नमाज में सूरह फातिहा पढ़े उसकी नमाज नहीं, लेकिन हनफी क्या कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए
تو بھیا سورہ فاتحہ نہ پڑھو، غور سے چپ چاپ سنو، یعنی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ تو اب یہ ہو گیا حدیث ورسز تقلید، ایک طرف میرے بھائی حدیث موجود ہے اور ایک طرف میرے بھائی حنفی مسلک کی تقلید۔ اب ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہے وہ میرے بھائی آپ کے اوپر فیصلہ ہے۔ اگر آپ اتباع کرتے ہیں تو آپ کو حدیث ماننی پڑے گی، اور اگر اللہ نہ کرے اگر میرے بھائی آپ امام صاحب کے جو یہ مطلب ان کے نام سے منسوخ کر دیا گیا حنفی مسلک، اس کی تقلید کرتے ہیں، تو حدیث چھوڑنے کا میرے بھائی آپ کے اوپر گناہ بھی آئے گا اور آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو تقلید ہے یہ ایکچوئل میں ایک فتویٰ تھا جو اس دور میں میرے بھائی لوگوں نے علماء نے دیا تھا، کہ جس دور میں میرے بھائی کتابیں بڑی موٹی موٹی مہنگی مہنگی آتی تھی، آسانی سے ملتی نہیں تھی، لوگ اتنے ان پڑھ تھے، جاہل تھے، نہ ان کو عربی آتی، نہ اردو آتی، نہ ہندی آتی، نہ انگلش آتی، ان کو کلمہ تک یاد نہیں تھا، نماز پڑھنے تک نہیں بھائی ان کو پتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ مسجد کے امام صاحب کہتے تھے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہم کو دیکھ کے پیچھے پیچھے ہمارے پڑھو۔ تو وہ ایک طریقے سے مجبوری کے تحت فتویٰ دیا گیا تھا کہ بھائی جو جاہل ہے تقلید اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن اب یہ تقلید بعد میں میرے بھائی کیا بن گئی، تقلید بن گئی ضروری، یعنی کہ پہلے یہ جب آئی تھی تب یہ تھی میرے بھائی مجبوری، بعد میں یہ ہو گئی ضروری، اور آج کی تاریخ میں ہو گئی یہ واجب، اور اللہ نہ کرے 8-10 سال بعد لوگ کہہ دیں گے کہ تقلید تو یہ فرض ہے، جو تقلید اگر نہیں کرے گا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی لوگ آج ہی کہنا چالو کر دیے ہیں، تو 8-10 سال بعد کیا ہوگا۔ شاندار کرتے ہیں، آپ کی باتیں سن کے میرے دل کو بھا گئی ہیں، اور اب میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے آپ ہمارے لیے کوئی بہترین سے بہترین۔ میں آپ کے لیے ایک ہی راستہ بتا رہا ہوں میرے بھائی، آج میرے بھائی ساری میرے بھائی حدیث آپ اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے فون میں میرے بھائی جو حدیثیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آرام سے ان کو میرے بھائی پڑھیے۔ آپ کو میرے بھائی عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ہندی آتی، ہندی میں پڑھیے، اور میرے بھائی جس کو نہ تو اردو آتی، نہ عربی آتی، نہ ہندی آتی ہے، وہ آڈیو میں میرے بھائی حدیث کو سن لے، ٹھیک ہے، اور سنے، اور الحمدللہ اکثر جو حدیث ہیں وہ صاف میرے بھائی آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن بعض حدیثیں ہیں جن کو آپ کو علماء سے سمجھنا پڑے گا۔ تو اہل حدیث کی یہ دعوت یہ نہیں ہے کہ علماء سے آزاد ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی کہ جو علم ہے وہ ہم کو علماء سے ہی لینا ہے، لیکن اب ہر چیز کے لیے علماء کے اوپر میرے بھائی ڈیپینڈ ہو جانا کہ میرے مطلب خاندان میں انتقال ہو گیا تو بھیا اب ہم اس کو کیسے نہلائیں، اب اس کے لیے مسجد کے امام کے پاس جا رہے ہیں کہ آئیے آپ ذرا میرے بھائی نہلا دیجیے۔ تو ہر چیز علماء پہ نہیں چھوڑنا ہے، ہاں جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہیں نا، لیکن جو بیسک دین ہے اس کا جو علم ہے وہ تو ہر مومن اور مرد کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور علم کیا ہے، وہ ہے آسمانی دین کا، یعنی کہ میرے بھائی قرآن اور حدیث۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ زمر میں، ہم نے باتوں میں بہترین بات کو نازل کیا، یعنی کہ احسن الحدیث، تو اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے عام طور پہ اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو جو اہل حدیث ہوگا وہی قرآن حدیث پہ عمل کرے گا، اور جو اہل حدیثوں سے میرے بھائی مطلب نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو وہ کہاں سے حدیثوں پہ عمل کرے گا۔ اور کوئی بات نہیں، آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ جی جی ہمیں بھی، اور ہمیں یہی صحیح آپ تقلید کے بارے ہم تو ہمارے سب لوگ امام اعظم بھائی تقلید سے آپ کسی اپنے بڑے معتبر جو آپ کے عالم دین ہوں آپ ان سے بات کروا دیجیے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نہ وہ تقلید کو قرآن سے ثابت کر پائیں گے، نہ حدیث سے ثابت کر پائیں گے، نہ اجماع سے ثابت کر پائیں گے۔ تقلید کے لیے تو سب نے منع کیا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری کوئی بات میرے بھائی قرآن کے خلاف آئے تو میری رائے کو چھوڑ دو، جب میری بات کوئی حدیث کے
الٹ آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، جب میری بات کوئی صحابہ کے عمل کے اس سے ہٹ کے آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو۔ تو بھائی امام صاحب خود کہہ رہے ہیں میری تقلید نہ کرو، اور تقلید کا جو الفاظ ہے بھائی ابو بھائی، ابھی تک تو ہم تقلید یہی سمجھتے تھے جو ہمارے بزرگ جیسے وہ جو سرکار نے کیا، اس کے بعد صحابہ نے کیا، صحابہ کے بعد جو تابعین تابعین نے کیا ہے، تو جیسا وہ لوگ راستہ کرتے چلے گئے ہم انہیں کی تقلید کر رہے ہیں۔ امام اعظم نے دیکھا کہ امام اعظم نے صحابہ کرام نے کیسا کیا تو اپنی کتابوں میں دیکھا، وہی انداز میں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کرنا کیسا، اسے تقلید کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تقلید نہیں ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا یہ اتباع کہلاتی ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ جیسے توحید کا الٹا ہوتا ہے شرک، سنت کا الٹا ہوتا ہے بدعت، ویسے ہی تقلید کا الٹا ہوتا ہے اتباع۔ اتباع جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، اور جو تقلید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنا دلیل کے، تو دونوں میں دلیل کا فرق ہے۔ اچھا۔ اب تمہیں جو ایک قرآن مقدس کی ایسی کلمہ ہے، اس کی کیا کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آپ نے پڑھی ہوگی کہ جتنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ بھائی تمام میرے بھائی محدثین نے جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے ایک ہی معنی لیا ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صحابہ کا راستہ ہے، کیونکہ صحابہ ہی ہمارے میرے بھائی دین کو سب سے پہلے اور سب سے اچھا سمجھنے والے ہیں، کیونکہ صحابہ کے جو جو استاد تھے وہ ہمارے پیارے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، اللہ نے جو احسان ہے انعام ہے وہ میرے بھائی کس پہ کیا؟ بھائی نہ تو حنفیوں پہ کیا، نہ بریلویوں پہ کیا، اور نہ دیوبندیوں پہ کیا، اللہ نے احسان کیا صحابہ پہ۔ تو حنفی بریلوی کہتے ہیں کیا کہ ہم پر اس میں صحابہ کا تو ایسا کہیں یہی نہیں ہے کہ اس پہ؟ ارے بھائی قرآن کی تفسیر کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے، قرآن کی تفسیر وہ خود ہوگی میرے بھائی دوسری آیت سے، قرآن سے۔ دوسرا اصول قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہوگی اللہ کے نبی کی حدیث سے۔ تیسرا اصول کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہوگی عمل صحابہ سے۔ تو یہ تین اصول ہے نا۔ اب آئیے پہلا اصول اپلائی کرتے ہیں، قرآن کی آیت خود میرے بھائی قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، یعنی کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا۔ اب اللہ نے کس پہ احسان کیا، انعام کیا؟ اس کے لیے ہم کو آنا پڑے گا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا انعام ہے دنیا کا۔ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق سے کہہ دے کہ میں جو یہ کانپور میں جو یہ خان صاحب رہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے، احسان کر دیا اللہ نے آپ کے اوپر۔ تو احسان جن پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کی ہی ہم کو راہ پہ چلنا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی میرے بھائی قرآن کی جو تفسیر تھی وہ گئی قرآن سے۔ اب آتے ہیں میرے بھائی حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع، اور یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2461۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے 72 جائیں گے آگ میں، ایک ہوگا کامیابی والا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کہ جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ تو صحابہ کو تم کہہ رہے ہیں امام اعظم کا سیدھا راستہ نہیں ہے، امام اعظم بھی تو صحابہ کرام کے اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم جو اپن لوگ کہتے ہیں نا امام اعظم، تو یہ امام اعظم کا معنی وہ رائے اور قیاس کے بہت بڑے امام تھے،
وہ جو حدیث کی فیلڈ تھی اس میں بالکل زیرو تھے. ایک بھی محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بھی حدیث میرے بھائی کبھی نہیں لی، نہ وہ کسی کے راوی ہیں، ایک بھی حدیث کے راوی نہیں ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود کی لکھی ہوئی میرے بھائی کوئی کتاب آج کی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. میری بات سنیے، مجتہد اور مفسر میں کیا فرق ہے؟ بھائی مجتہد پہلی چیز تو دیکھیے آپ کو بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجتہد. جیسے بعض میرے بھائی مسائل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مسائل منسوسہ اور ایک ہوتے ہیں مسائل بھائی وہ غیر منسوسہ. تو منسوسہ مسائل میں کوئی تقلید نہیں ہوتی، بلکہ جو مسائل غیر منسوسہ ہوتی ہے اس میں تقلید ہوتی ہے. فار ایگزامپل کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں بالکل صاف طور پہ بھائی وہ موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو قرآن حدیث کو پڑھ کے ان کی اصول کی بنیاد پہ اس کو ڈھونڈنا رہتا ہے. تو یہ ڈھونڈنے کا کام جو میرے بھائی طالب دین کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد. جیسے زمین پہ ایک تو زمین کے اوپر پانی ہے تو اس کو تو بھائی ہم دیکھ لیں گے کیونکہ وہ ظاہری طور پہ، لیکن جو پانی زمین کے اندر میرے بھائی چھپا ہوا ہے، اب اس کے لیے پانی کے لیے ہم کو زمین کھودنا پڑے گا، کھود کے پانی میرے بھائی نکالنا پڑے گا. تو یہ کام ہوتا ہے میرے بھائی انجینئر کا. انجینئر بتاتا ہے زمین میں کون سے میرے بھائی آپ جائیں گے کتنی میرے بھائی جو گہرائی ہے وہاں پہ پانی موجود ہے، وہ پورا میرے بھائی چیک کرے گا، اپنے میرے بھائی جو لیبر ہے مزدور ان کو لگائے گا، زمین پوری کھودی جائے گی، تب جا کے زمین کے اندر کا پانی باہر آئے گا نا. تو وہ مطلب ہوتا ہے زمین کا انجینئر کہ پانی کہاں موجود ہے، وہ اپنے کتنی چیزوں پر ہوتا تجربے سے بتاتا ہے. مسئلوں کا استنباط جو مسئلے نکلتے ہیں ان مسئلوں کا استنباط کتنی چیزوں پر ہے؟ بھائی قرآن حدیث اور اجماع قیاس. قرآن حدیث اجماع قیاس. تو ہم یہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو میرے بھائی الٹے سیدھے مسائل موجود ہیں کہ اگر کوئی حنفی ہے اور وہ کتے کے بچے کا جو منہ ہے اس کو باندھ کے اگر اس کو گود میں لے کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز ہو جائے گی. کتا اگر آپ نے مطلب اب اللہ رحم کرے میں یہ سب باتیں کیا بتاؤں، لیکن چلیے آپ کو بتا دے رہا ہوں. یہ ساری باتیں اتری ہوئی ہیں فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں، اور یہ ایسی فقہ حنفی کی میرے بھائی کتاب ہے جس کو بنا پڑھے کوئی عالم نہیں بنتا حنفیوں میں. تو در مختار میں اترا ہوا ہے کتے کی کھال کو ٹھیک ہے رنگ کے سکھا کے جنماز بنا کے اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو یہ عید کے بعد جو روزے ہم رکھتے ہیں شوال کے ٹھیک ہے 6 روزے یہ رکھنا مکروہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ جس نے عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے یعنی کہ عید کے دن کے بعد جو شوال کے روزے ہوتے ہیں 6 اگر اس کو رکھا تو گویا اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب. اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ثواب ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں مکروہ ہے. اب بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ کرنا یہ میرے بھائی جو دور تھا ٹھیک ہے جاہلوں کا اس دور کا عمل ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی بھائی کوئی بھی حنفی کے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے بچے کا عقیقہ کرتا ہے نا. اور اللہ کے نبی نے خود کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے اچھے سے نام رکھو، اس کے جو سر کے بال ہیں اس کو میرے بھائی صاف کروا کے اس کے وزن کے برابر سونا یا چاندی میرے بھائی اس کو تقسیم کرو، صدقہ کرو. اگر آپ کو اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا ختنہ کرواؤ 7ویں دن. تو یہ سب باتیں بتائی ہے نا. لیکن امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ کروانا دور جہالت کا عمل ہے. اچھا تو بھیا ہمارے پاس تو کچھ چیزیں تھیں کیا بتائیں ہم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2.5 سال دودھ پلائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 2 سال دودھ پلائیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال دودھ پلائیں. تو ہوا نا اختلاف. تو آج جب ہم نے چھوڑا ہے امام صاحب کو تو دلیل کی بنیاد پہ چھوڑا ہے نا. تو دلیل کی بنیاد پہ جب چھوڑیں گے تو یہ اتباع کہلائے گی. لیکن بنا دلیل کے امام کی بات کو مان لیں گے اور اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیں گے تو اس عمل کا نام تقلید ہے.
تو ہم تقلید کو میرے بھائی دین میں بدعت مانتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، آپ کے نزدیک تقلید بدعت ہے نا؟ ہاں بھائی جو چیز بھائی نہ تو دین اسلام میں کوئی اصل موجود ہے نہ کوئی بنیاد، اب جو تقلید ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے یہ گمان کر کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، اس عمل کا نام تقلید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو میرے بھائی ایک بھی آیت میں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں تم لوگ بنا دلیل کے لوگوں کی بات کو مان لو، ایک بھی آیت میں نہیں کہا، بلکہ اس کا الٹا کا ہے کہ ثبوت مانگو، دلیل مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 111 میں، کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہوں گے تو ثبوت پیش کریں گے، دلیل دیں گے۔ تو جو سچا ہوگا، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچا ہے، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق ہیں، تو الحمدللہ ہم ہر بات کی دلیل دیتے ہیں، اور جس چیز کی میرے پہ دلیل موجود ہوتی ہے وہ اتباع کہلاتی ہے۔ اور ہم یہ بول رہے تھے ابو بھائی، میری بات سن لیجیے، بتائیے۔ جو قرآن سے تقلید کا وجوب کو ثابت کرتے ہیں تو وہ کیا غلط ہے کہ قرآن اور حدیث سے تقلید کو ثابت کرتے ہیں؟ دیکھیے تو کیا قرآن حدیث سے تو لوگ کیا کیا ثابت کر رہے ہیں، پھر وہ آپ بھول جائیے۔ آر سماجیوں کو آپ جانتے ہیں، آر سماجیوں سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ معاذ اللہ قرآن حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے بھائی وہ نکال دیا گیا، آدم علیہ السلام کی بے عزتی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی بے عزتی بھائی وہ دیتا ہے، تو گویا معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بے عزت کر دیا؟ یہ آر سماجیوں کی میرے بھائی دلیل ہے، وہ دیتے ہیں قرآن سے۔ اب کیا ان کی جو دلیلیں مان لیں گے؟ تو دلیل تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی میرے بھیا پیدا کر دیتا، تو کسی کی دلیل پیدا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مانا یہ جس پہ قرآن نازل ہوا، کیا اس نے کبھی وہ چیز میرے بھائی پکڑی؟ کیا وہ دلیل اس نے سمجھا؟ کیا اس نے صحابہ کو ایسی تعلیم دی؟ وہ حجت ہے، کیونکہ قرآن میرے بھائی جس کے اوپر نازل ہوا اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ کس کی تقلید کرتے؟ صحابہ تو طرافہ سرکار کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی صحابہ تقلید کیوں کریں گے؟ تقلید تو معاذ اللہ جاہل کرتا ہے نا، صحابہ ہمارے جاہل تو ہی نا ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں تقلید تو جاہل کرتا ہے، مطلب یہ کہ 4 امام ہیں یہ سب جاہل ہیں، آپ کو کہنے کا مطلب بھائی امام تو سارے کے سارے تھے غیر مقلد، کوئی تقلید تھوڑی نہ کرتا تھا، مقلد تھوڑی نہ تھا۔ بھائی جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اس پہ اہل علم کا اجماع ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے گھر سے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا بلکہ وہ جاہل ہوتا ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، تو وہ اجماع نقل کر رہے ہیں۔ اور بریلوی عالم نے تو حد بار کر دی، وہ تو کہتے ہیں کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہوتا ہے، درندہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنے امام کے نام کا پٹا اپنے گلے میں باندھ کے جانوروں کی طرح امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بریلوی عالم کون؟ بریلوی عالم بہت بڑے پیر ہیں میرے بھائی، شمس الدین بریلوی عالم ہے جی۔ اس کا ترجمہ بتائیے، یہ میرے پاس عبارت ہے، فَتَقْتَدِي بِالْمُتَّقِينَ وَيَقْتَدِي بِنَا الْمُتَّقُونَ۔ ہاں اس کا معنی بتائیے تھوڑا سا۔ معنی ہم کیوں بتائیں گے، آپ بتائیے نا، پڑھ کے بتا رہے ہیں تو۔ ارے ہمارے پاس صرف بھائی ہم کوئی ترجمہ کرنے والے نہیں ہیں نا، ہم کوئی عربی کے وہ تھوڑی نا اسکالر۔ اچھا اچھا، یا تو آپ اس آیت کا حوالہ ہم کو دیجئے کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہم ترجمہ آپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، ہم پرہیزگاروں کی پیروی کریں اور پرہیزگار ہماری پیروی کریں۔ ہاں تو پیروی کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں میرے بھائی تقلید کی بات تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ اور تقلید کے بعد اس میں ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے جانکار ہیں، اچھے خاصے ہیں، کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سمجھے؟ بھائی یہ آپ کو بتا چکے ہیں، اس سے تمام میرے بھائی اہل سنت کے محدثین نے صحابہ کو میرے بھائی مراد لیا ہے۔ آپ کو میں تقریباً سمجھے، دیکھیے آپ اصل میں تقلید کے اوپر آدھی ادھوری میرے بھائی پڑھائی کر کے آئے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم کون سی بات پیش کرتے ہیں۔
अब मैं आपको भाई बता देता मेरी हूँ, बात सुन लीजिए, इस्लाह मेरी की बात नीयत से सुन बता रहा हूँ, सुन लीजिए। लीजिए। आपसे बड़ा अरे जाहिल भाई, इस्लाह की नीयत से बता रहा हूँ, यहाँ कोई हार जीत का मसला नहीं है। हदीस सबसे बड़े हनफी लोग मुनाफिक, सबसे तकलीद बड़े को जब जाहिल साबित होते करते हैं, हैं इनके कुरान मुकाबले से, कोई नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए, अल्लाह के बंदे आपको क्या हो गया? अभी तो आप बड़े अच्छे से बात कर रहे थे सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना भाई, लग रहा है आपका जिन जाग गया खान साहब। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। ये सब तकलीफ के ताल्लुक से आयत करीमा दलालत कर रही हैं। आप जैसे जाहिल ना अनजान लोग इस आयत से तकलीद का रद्द है, रद्द। अल्लाह रहम करे आप पे। जिस आयत से तकलीद का रद्द हो रहा है, आप इस आयत से तकलीद साबित कर रहे हैं। रवा रद्द नहीं है। अगर रद्द है, अभी मैं साबित कर देता हूँ। पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में बड़े हैं उलिल अम्र हैं, उनकी बात को मानो। अब आगे अल्लाह क्या कहता है? अब रद्द कर रहा है तकलीफ का कि अगर इनमें आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस बात को पलटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। अगर तुम आखिरत के दिन को ईमान रखते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ का तो रद्द हो गया। अल्लाह खुद कह रहा है जब इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जो अल्लाह, जिस दिन हम हर जमात को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, जिस दिन हाँ, तो इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लेके आए हैं कि इसमें अहले हदीसों के लिए शर्त है, क्योंकि अहले हदीस के जो इमाम हैं वो हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहले हदीस अपने इमामों के साथ बुलाए जाएंगे, और हमारे इमाम है इमाम आजम इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप लोग अपने इमाम हनफी के साथ उठाए जाएंगे, हम लोग तो अल्लाह के नबी के साथ उठाए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यो कहा जाएगा भाई आपको सुनना नहीं है तो भाई आपको सुनना नहीं तो मैं फोन काट दूं। ही ना पकड़ा उसको किससे भाई अब लग रहा है आपका दिन जाग गया है, चलिए आप फोन काट दीजिए।